کہ جنت اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اس نے پورا کرنا ہے اہل ایمان کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. اور یہ بات قرآن میں بار بار اس لیے ریپیٹ ہوئی کہ دنیا میں ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی شخص کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تقدیر غالب آ جائے اور رزلٹ بالکل اپوزٹ آ جائے. آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا میں کسی شخص نے صحیح عقیدہ رکھا، اچھے اعمال کیے اور رزلٹ اپوزٹ آ گیا. اگر ریاکاری کی، شرک کیا، وہ تو ظاہر دنیا میں ہی پتا ہے کہ اس کا کوئی اجر نہیں ملنا. اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں کہتا ہے کہ وہاں پر بیڈ لک نہیں ہوگی کسی کے ساتھ. دنیا میں بیڈ لک ہو سکتی ہے کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قانون ابتلا رکھا ہوا ہے، یعنی آزمائش کے ساتھ جوڑا ہے. کسی کو دے کے اللہ آزماتا ہے، کسی سے لے کے. آخرت میں ایسا نہیں کرے گا کہ ہاں تو بڑا اچھا تھا دنیا میں، میں بڑا خوش ہوں لیکن جہنم میں تجھے پھینکتا ہوں. ایسا نہیں ہوگا. دنیا میں ہو سکتا ہے کہ ہاں بڑی تم نے اچھی محنت کی، تم ڈیزرو تھے، لیکن تم پہ میں یہ امتحان ڈالوں گا کہ اس دفعہ تمہارے ساتھ یہ ہو جائے گا، این پیپروں میں بیمار ہو جاؤ گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، پیپر رہ جائیں گے. یہ آزمائش ہوگی. اسی لیے اللہ تعالیٰ کو قرآن میں بار بار یہ اعلان کرنا پڑا کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، کہ کوئی شخص اس وسوسے کا شکار نہ ہو جائے کہ جس طرح دنیا میں بیڈ لک ہوئی تھی کہیں آخرت میں بھی نہ ہو جائے. آخرت کے معاملے میں بیڈ لک نہیں ہونی. جو شخص بھی اپنے رب کے ساتھ کمیٹڈ رہا ہے، آخرت کی ہمیشہ کی کامیابیاں اس کا مقدر ہونے والی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ بات یاد رکھیے گا. بلغامدی صاحب نے اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کی کہ جنت تو اللہ کا وعدہ ہے لیکن جہنم اللہ کا وعدہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وعید ہے. اگر اللہ تعالیٰ جنت نہیں دیتا نا تو وعدہ خلافی کرتا ہے. جو وعدہ خلافی کرتا ہے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. جو جھوٹ بولے وہ خدا نہیں، اور جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن جہنم وعدہ نہیں ہے کہ جو یہ کرے گا میں اسے جہنم دوں گا انشاءاللہ، اس میں وہاں اس کا بڑا اکرام ہوگا، بلکہ وہ اللہ کی دھمکی اور وعید ہے. تو وہ تو اس کا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تو قابل تو اس کے تھا لیکن چل تجھے معاف کیا. اب اس میں تو اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، نہ وعدہ خلاف کہہ سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنے کسی وعدے سے پیچھے نہیں ہٹا. جو سزا دینی تھی وہ اس نے معاف کر دی. ہاں جو انعام دینا تھا اس سے اگر پیچھے ہٹتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وہ خدا نہیں رہتا پھر. اس لیے وہاں پہ تو ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ تو اس کا اختیار ہے نا. ہم تو یہ کہیں گے کہ اس کا تو یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ کرے، لیکن اس میں اگر ہم اس لیول پہ آگے چلے گئے تو پھر اس میں عقیدہ کفر بھی شامل ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو موسیٰ علیہ السلام کو دوزخ میں اور فرعون کو جنت میں بھیج دے، نعوذ باللہ، تو یہ کلمات کفر ہے. اس کے لیے پتہ کیا بولا جائے گا؟ یہ محال ہے. اس میں یہ سوال بھی نہیں ہوگا کیا یہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. بھئی قدرت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی بھی نٹوریس چیز اللہ کی قدرت میں داخل ہی نہیں ہے. کیا اللہ کوئی ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے؟ اب اس سوال کا آپ کیا جواب دیں گے؟ اس کا جواب ہے محال ہے. کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ ایسا پتھر بنا سکتا ہے جسے خود نہ اٹھا سکے، تو ایک مسئلہ تو آپ نے حل کر دیا کہ اس نے پتھر بنا لیا. تو جو خدا پتھر ہی نہ اٹھا سکے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کیسے ہوا؟ دوسرا مسئلہ پھنس جائے گا. تو یہ فلسفیانہ سوالات تھے. یہ جب معتزلہ کے زیر اثر خلیفہ مامون الرشید کے دور میں عباسیوں نے فلسفے کی کتابیں عربی میں ٹرانسلیٹ کی نا، اس وقت یہ بحثیں پھر شروع ہوئیں، عقلی بحثیں. تو پھر علم الکلام ایجاد کیا گیا کہ ان باتوں کے جواب آپ نے کیسے دینے ہیں. اس کے لیے دو ٹرمز ڈیوائز ہوئیں، محال اور مقدور. محال وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت میں داخل نہیں ہیں، اور اس میں قدرت کا نقص نہیں ہے، بلکہ وہ بائی ڈیفینیشن ہی چیزیں غلط ہیں. کیا اللہ اپنے ساتھ کا کوئی اور خدا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کا جواب اگر آپ دیں گے ہاں، تو جب ایک اور خدا پیدا ہو گیا تو توحید کی نفی ہو گئی. پھر دوسری بات، جب وہ پیدا ہو گیا تو وہ تو خدا ہوئی نا، وہ تو مخلوق ہے. خدا کی تو ڈیفینیشن ہے لم یلد ولم یولد. خدا تو پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ہمیشہ سے ہے. اور اگر آپ کہیں کہ نہیں پیدا کر سکتا تو لوگ کہیں گے آپ نے قدرت کی نفی کر دی کہ اچھا یہ کام تو وہ نہیں کر سکتا. تو اس کا جواب یہ ہے یہ محال ہے، یہ بائی ڈیفینیشن ہی غلط ہے. اس کے اگینسٹ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مقدور ہیں، اگرچہ وہ اللہ نے کی نہیں ہوئی
لیکن قدرت میں داخل ہیں. مثلا کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ زمین سے کوئی ایسی سیڑھی بنائے کہ ہم آسمان پہ چڑھ جائیں؟ ہم کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ ایسی سیڑھی بنا سکتا ہے. اگلا سوال وہ کرے کہ وہ سیڑھی کی طرح، ہم کہیں گے بنائی نہیں ہے، لیکن بائی ڈیفینیشن ان اللہ علی کل شیء قدیر کے تحت وہ اس چیز کے اوپر قادر ہے. اگرچہ وہ کام ابھی اس نے نہیں کیا لیکن قدرت میں داخل ہے. کیا اللہ تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ بغیر شادی کے کسی عورت کو اولاد دے دے؟ ہم کہیں گے بالکل یہ بات مقدور ہے. اگرچہ عیسیٰ ابن مریم کے سوا کوئی اگزامپل نہیں ہے اور نہ قیامت تک کوئی اگزامپل ہوگی، ورنہ میں بتا دی جاتی. لیکن مقدور ضرور ہے، چاہے تو وہ کر سکتا ہے. بانج عورت کو اولاد پاسبل نہیں ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہاں مقدور ضرور ہے، اس کی قدرت میں داخل ہے، لیکن ایسا کرے گا نہیں وہ، سوائے یہ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام مل گئے. باقی عموماً یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے. یا وہاں پہ حضرت سارہ کے لیے حضرت اسحاق پیدا ہو گئے، لیکن یہ چیز مقدور ضرور ہے، چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن عموماً دنیا کا قانون اس کے ساتھ اللہ نے نہیں جوڑا ہوا. کیا اللہ تعالیٰ یہ کر سکتا ہے کہ کسی کو آگ میں پھینکا جائے اسے آگ نہ کھائے؟ ہم کہتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ اس کی قدرت میں داخل ہے. ایک دفعہ اس نے کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے. جنرل رول پھر بھی نہیں ہے وہ، یہ ذہن میں رکھیے گا. لیکن جنرل رول نہ ہونے کے باوجود محال نہیں ہے، مقدور ہے. اگرچہ وہ نہ کرے تب بھی مقدور ہے، یعنی قدرت میں داخل ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے. بس یہ ٹوٹل جو ہے جی فلسفہ علم الکلام یہ ہے جو میں نے آپ کو بیان کر دیا، جو یہ کئی سال بیچارے پڑھتے رہتے ہیں. پھر بھی آپ ان سے جا کے آج بھی اپنے ویسے چیک کرنے سے اپنے مفتیوں پوچھنا محال اور مقدور کیا ہوتے ہیں. یہ لفظ بھی کئی مفتیوں کو نہیں پتا ہوتے. وہ جو تخصص فی التفسیر، تخصص فی الفقہ، اس میں جو کوئی تخصص کو زیادہ کر جائے نا اس کو پتا ہوتا ہے. عام جو درس نظامی ہے نا اس میں یہ بحثیں نہیں پڑھائی جاتی. لیکن یہ ایسی بحثیں ہیں کہ جو کسی زمانے میں مسلمانوں کی ضرورت رہی ہے، کیونکہ اس وقت فلسفی مد مقابل آ گئے تھے تو ان کو سیٹسفائی کرنا تھا. پھر اس میں پھر غلوب بھی ہوا، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ذات کے بارے میں، اسماء و صفات کے مسئلے نکلے. یہ جو آپ کو اہل حدیث اٹھاتے ہیں وہ یہ جہمیہ ہیں جی، یہ مجسمہ ہے. استواء علی العرش کا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے؟ عرش کی اور اللہ کی کیا نسبت ہے؟ اب یہ وہ ٹیکنیکل بحثیں ہیں جن کا جواب صرف ایک ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ کی مثل ہو ہی کوئی نہیں سکتا، وہی سننے والا دیکھنے والا ہے. جب اس کی مثال بیان ہی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ اپنے عرش پہ ویسے ہے جیسے میں اپنی کرسی پہ ہوں. مثال آپ بیان نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ میں تو مخلوق ہوں. مخلوق کی تو مثال ہو سکتی ہے، خالق کی مثال نہیں. قرآن میں ہے اللہ کی پنڈلی، اب اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی کرسی، اس سے کیا مراد ہے؟ وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. اللہ کی آنکھیں، اللہ کے ہاتھ، کیا ہم اس طرح مثال بیان کر سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ نہیں. تو قرآن میں کیوں آیا؟ بخاری مسلم میں کیوں آیا؟ بھائی اس لیے آیا کہ انسان کو سمجھانے کے لیے ریزیمبلنس والی بات کرنی پڑتی ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں متشابہات. ریزیمبلنس والی چیزیں، ملتی جلتی چیزیں. جس طرح حوروں کے تصور کے لیے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے عورت کی آزمائش رکھ دی، جنت کے پھلوں کے تصور کے لیے دنیا میں پھل رکھ دیے. لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ وہ جنت کے پھل ہیں وہ ویسے ہوں گے جس طرح ہمارے یہ والے پھل ہوتے ہیں، نہیں نہیں نہیں، جنت کی تو مثال بیان ہی نہیں کی جا سکتی، صرف اس لیے کہ یہاں پہ آپ کو ایک دھندلا سا تصور آئے. اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 میں بیان کیا ہے کہ قرآن کی آیات دو قسم کی ہیں. ایک وہ آیات ہیں جو محکمات ہیں اور وہ کتاب کی اصل ہیں، یعنی وہ کیا ہے؟ نماز پڑھو، شرک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، بدکاری سے بچو. جو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں یا جن نافرمانی کے کاموں سے روکا ہے، یہ تمام ہے محکمات، اللہ کی طرف سے حکم. اور اللہ نے کہا کہ یہ کتاب کی اصل ہے، اور ساتھ ہی فرمایا دوسری ہے متشابہات.
جن پہ صرف تم نے ایمان لے کے آنا ہے. ان کی تفصیلات اللہ کے ساتھ خاص ہیں. اور اہل علم بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے, ہم سب پہ ایمان لاتے ہیں, اور ان کی جو معاملات ہیں ان کی تفصیلات اللہ کے سپرد ہم کرتے ہیں. لیکن ساتھ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, حالانکہ متشابہات کا علم تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. لیکن جو علم میں راسخ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے, ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں. ہم بس اتنا ہی کہیں گے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے رب ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اے عطا فرمانے والے, آمین. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہیں, تم دیکھو کہ جو شخص متشابہات کے پیچھے پڑا ہے تو سمجھ لو یہ وہی شخص ہے کہ جس کے دل کے ٹیڑھا ہونے کا ذکر اللہ نے اپنی کتاب میں کر دیا. اور یہاں متشابہات کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں. جی شہید زندہ ہے, جی تو زندہ سے تو مانگ سکتے ہیں. جی قرآن میں لکھا ہے, قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا شہید زندہ ہے, نہیں لکھا ہوا ہے سرکار. قرآن میں لکھا ہے شہید زندہ ہے لیکن تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں, یہ لکھا ہوا ہے قرآن میں. جب شعور ہی نہیں ہے تو پھر زندہ کہاں سے ہوا؟ اس کا مطلب ہے یہ والا زندہ نہیں, وہ آخرت کی زندگی میں ہے. وہ بیسیکلی جہاد اور قتال کے لیے اللہ تعالیٰ ابھار رہا تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں نا یہ بھائی اگر جنگ میں نہ جاتے تو نہ قتل ہوتے, تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے تو ہمیشہ کی زندگی حاصل کر لی آخرت کی, لہٰذا جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو, وہ اللہ کے حضور زندہ ہے, اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. یہ مطلب نہیں کہ دنیا میں زندہ ہے, ورنہ نبی علیہ السلام غزوہ احد کے موقع پہ جو امیر حمزہ شہید ہو گئے تھے, خیبر کے موقع پہ امیر حمزہ کو بھی بلا لیتے, قبر سے نکال کے ساتھ لے جاتے. اور اس سے بڑی پھکی یہ ہے کہ اگر شہید زندہ ہے تو شہید کی بیوی مرنے کے بعد عدت پورا ہو کے اگلا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اگر وہ نکاح کر رہی ہے تو بدکار عورت ہے پھر وہ, کیونکہ اس کا خاوند تو زندہ ہے. نہیں وہ اور زندہ ہے. ہاں داڑھ تھلے آئے ہو نا میرے. اسما بنت امیس حضرت علی کے بھائی جعفر طیار کی بیوی تھی, غزوہ موتا میں شہید ہوئے. عدت پوری ہوئی تو حضرت ابوبکر نے نکاح کیا, ان سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. حضرت ابوبکر فوت ہو گئے تو اسی اسما بنت امیس کے ساتھ حضرت علی نے نکاح کیا, اور محمد بن ابی بکر کی پرورش بھی کی اور عبداللہ بن جعفر کی بھی, اپنے بھتیجے کی بھی پرورش کی. یہ دو بیٹے ایسے ہیں جو حضرت علی کے اس عورت کے پہلے خاوندوں سے, لیکن پرورش حضرت علی نے کی ہے. اور عبداللہ بن جعفر کو تو اپنی بیٹی زینب بھی دے دی جو کربلا میں ساتھ تھی امام حسین کے. ان کے دو بیٹے بھی اون اور محمد شہید ہوئے, اور زینب نے دربار یزید میں خطبہ بھی دیا. تو شہید زندہ ہے لیکن آخرت کی زندگی کے ساتھ. تو اس لیے یہ جو اس طرح کے جو بحثیں آتی ہیں نا تو اس میں تھوڑی احتیاط کریں. اگلے دن ہمارے لائیو سیشن میں بھی ایک بھائی نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی کوئی پرانی ویڈیو نکال کے نا کوئی 30-35 سال پرانی, جب وہ چاک کے ساتھ بلیک بورڈ کے اوپر پڑھا رہے تھے, وہاں سے وہ انہوں نے کہیں وہ دیکھ لی تھی, وہ نکال کے جی ہمیں بھیج دی کہ جی یہ ڈاکٹر اسرار صاحب تو اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جنت بھی ختم ہو جائے گی. میں نے کہا یار جہنم کے ختم ہونے کا تو انہوں نے کہا تھا کہ میرا نظریہ ہے, میرا ذاتی ایک کہنا ہے, لیکن جنت بھی ختم, پھر تو کام بھی مک گیا ہے, کیونکہ جنت اگر ختم ہو جانی ہے پھر تو یہ ساری تکلیفیں اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ. تو بیان القرآن میں تو ایسی, میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے بیان القرآن سنا ہے, اس میں انہوں نے ان آیات کے اوپر پوری بحث کی ہے قرآن حکیم کی, لیکن اس میں انہوں نے صرف جہنم کے ختم ہونے کا ذکر کیا تھا, جنت کے ختم ہونے کا نہیں. تو خیر بعد میں انہوں نے ویڈیو بھیجی تو وہ ویڈیو میں واقعی ڈاکٹر اسرار صاحب نے پتہ نہیں, اب وہ مسئلہ یہی ہے کہ جو بھی صوفیوں کے ساتھ بیٹھے نا اپنا بیڑا غرق کروا ہی لیتا ہے. تو وہ انہوں نے صوفیاء کے حوالے سے وہ وحدت الوجود کو کرتے کرتے پتہ نہیں گراہ بنا کے انہوں نے کہا پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا سارے ہی دوبارہ اللہ کی ذات ہی صرف رہ جائے گی اور پھر سب کچھ ختم کر دیا جائے گا. اور ایک رائے یہ ہے کہ ایک وقت میں آ کر جنت بھی ختم ہو جائے گی, روح انسانی جہاں سے صادر ہوئی تھی نہیں لوٹ جائے گی. ذات بات یہ ہے ذرا ٹیڑھی کھیر, یہ صرف صوفیاء کا قول ہے,
اگرچہ عقلی ہے، منطقی ہے، لیکن یہ کہ میں اب یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں اس دوسری رائے کا بھی قائل ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون، عشرت قطرہ ہے دریا میں جہنم۔ توبہ توبہ، میں نے کہا جی ایسی تو جنت کے لیے پھر کوئی کوشش کرنی نہیں چاہیے، سیدھی سی بات ہے۔ ہاں، ہم تو اس جنت کے حصول کے لیے کوشش کر رہے ہیں جس کا وعدہ اللہ نے اپنے پیغمبروں سے اپنی کتابوں کے ذریعے کیا ہے، ہاں جی، جو کبھی ختم نہیں ہوگی، جس کی نعمتوں کو کبھی زوال نہیں آئے گا، جہاں موت نہیں ہوگی، جہاں پہ کوئی بدحالی نہیں ہوگی، جہاں انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، کبھی غمگین نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر اس کا رب کبھی بھی اس سے ناراض نہیں ہوگا اور اسے اپنا دیدار عطا کرے گا۔ اللہم اجعلنا منہم مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو اگر ڈاکٹر اسرار صاحب نے اس سے توبہ نہیں کی، ان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ میں ان ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں کر رہا، یہ جو ڈمی میوزیم سے آئے ہیں، یہ ڈمی میوزیم والے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب ان کو دکھا دیں، ڈاکٹر صاحب ایسا سامنے دیکھ دو۔ میں اوریجنل والے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ میرا حسن ظن ہے کہ وہ توبہ کر کے دنیا سے گئے ہوں گے۔ بہرحال اگر آپ فی نفسی عقیدے کی بات کریں، میں ہمیشہ شخصیات پہ فتوے نہیں لگاتا، صرف عقیدوں پہ، عبارتوں پہ لگاتا ہوں۔ یہ عقیدہ ڈنکے کی چوٹ کے اوپر گمراہی پر مبنی نہیں، صرف کفریہ عقیدہ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ جنت بھی ایک نہ ایک دن ختم کر دی جائے گی، ہاں، استغفر اللہ واتوب الیہ، یہ پورے قرآن کے اسلوب کے خلاف ہے۔ یہ جرت تو محی الدین ابن عربی نے نہیں کی، یہ جرت تو ابن تیمیہ نے نہیں کی۔ انہوں نے آدھی جرت کی کہ جی دوزخ ختم ہو جائے گی، لیکن جنت ختم ہونے کا ذکر تو انہوں نے بھی نہیں کیا۔ ایون غامدی صاحب نے جرت نہیں کی، انہوں نے بھی مانا کہ جنت ختم نہیں ہوگی، البتہ جہنم کے ختم ہونے کے چانسز ہیں، لیکن یہ جنت ڈاکٹر صاحب ساری جنت بھی ختم کرو ہوئے سن۔ اور ڈاکٹر صاحب کا قصور نہیں ہے، جو بھی صوفیوں کے ساتھ لگے، صوفی بیڑا غرق کرواتے ہیں، کیونکہ یہ بیٹھ کے ضرب تقسیمیں لگاتے ہیں۔ ان کا جو سورس آف نالج ہے وہ قرآن و سنت نہیں ہوتا، یہ اللہ کی محبت میں بھی غلوف کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، صرف نبیوں کی محبت میں غلوف کرنا حرام، شرک یا کفر نہیں ہے، اللہ کی محبت میں غلوف کرنا بھی کفر ہے، کیونکہ پھر آپ اللہ کے ساتھ وہ صفات منسوب کر دیں گے جو اس کی ہے ہی نہیں ہے۔ مجھے بتائیں، جنہوں نے وحدت الوجود کا یہ نظریہ دیا، یہ پوری کائنات اللہ کے وجود کا حصہ ہے، تو کیا یہ اللہ کی نفرت میں انہوں نے کہا یا اللہ کی محبت میں؟ اللہ کی محبت میں۔ انہوں نے کہا ہم مان ہی نہیں سکتے اللہ کے سوا کوئی وجود ہے۔ تو اس کا الٹیمیٹ نتیجہ یہ تھا کہ انسان بھی رب ہے، ہاں، درخت بھی رب ہے، گھوڑا بھی رب ہے، اسی کے جز کے ٹکڑے ہیں یہ سارے۔ یہی پینتھیزم کا عقیدہ ہندوؤں کے ہاں بھی آیا، ہماؤست اور وحدت الوجود کی بگڑی بھی شکل یہاں پہ بھی آئی، اگرچہ بعض صوفیاء اس کی تعویل کرتے ہیں جی ہم یہ والا وحدت الوجود مراد نہیں رہتے۔ اور یہی ڈاکٹر اسرار صاحب سے بھی مس ہینڈلنگ ہوئی وحدت الوجود کے مسئلے میں۔ پھر جب میری ان سے ملاقات ہوئی 2008 میں، تو انہوں نے کلیئر کٹ مجھے کہا کہ میں صوفیاء والے وحدت الوجود کو بالکل کفر، شرک سمجھتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر اسرار کا وحدت الوجود ہے کہ اس کائنات کا وجود ایک ہستی کی وجہ سے قائم ہے، باقی میں خالق اور مخلوق کا وہ فرق سمجھتا ہوں، ہم اس کا حصہ نہیں ہیں۔ میں نے کہا جی بس میرا اور آپ کا تو اختلاف اب ختم ہو گیا اس معاملے میں۔ انہی چیزوں پہ پھر اہل حدیثوں نے بھی ڈاکٹر اسرار صاحب کے اوپر فتوے لگائے تھے۔ بہرحال شکر ہے، مجھے تو ان کی وفات سے 2 سال پہلے جو ملاقات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ ایسا نہیں ہے، لیکن یہ اب اتنے سالوں کے بعد ایک اور ویڈیو سامنے آئی ہے، وہ تو خیر بہت پرانی ہے ان کی ویڈیو، وہ کوئی 80s کی ویڈیو ہے، تو ہو سکتا ہے وہ ان کی اس ایج کی ہے جب وہ لرن کر رہے تھے چیزیں، اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے سیکھ لی تو پھر انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ بالکل فراڈ کے اوپر مبنی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں، کسی بھی شخصیت کو آپ نے اتھارٹی نہیں ماننا ہے، اتھارٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا۔ باقی کو بڑے سے بڑا بزرگ ہو، اسکالر ہو، عالم ہو، امام ہو، مجتہد ہو، ایون کوئی صحابی بھی ہو، وہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی معاملے میں۔ اب یہاں پہ بھی میں کئی ایک مثالیں دے سکتا ہوں بڑوں سے بھی، لیکن فائنل اتھارٹی قرآن و سنت کو آپ نے ماننا ہے، بالکل یہ کلیئر کٹ ہے۔ یہ چونکہ آپ کا سوال آیا تھا، لہذا میرے پہ کیفیت طاری ہوئی تو میں نے یہ سارا کا سارا اس میں بیان کر دیا۔